السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ ہم بات کر رہے ہیں مقابلتاً پاکستانی پولیس اور امریکن پولیس۔ پاکستانی پولیس کا ایک اور واقعہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہمارا ہاسپٹل ہے رائیونڈ روڈ پہ، تو اس میں ایک بلڈنگ ہے جس میں 30 کمرے ہیں تقریباً، جو ہم کرائے پہ دیتے ہیں اسکول کے لیے، تو اس سے ہماری اسپتال کے اخراجات میں کچھ مدد مل جاتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک پارٹی آئی، وہ اپنا کیڈٹ اسکول بنانا چاہتے تھے۔ ایک میجر صاحب تھے فرنٹ پہ، لیکن ان کے ساتھ ان کے ایک پارٹنر تھے کرنل، لیکن فرنٹ پہ میجر صاحب تھے۔ تو چونکہ پریمیسز کافی بڑا تھا تو یہ کیڈٹ اسکول کے لیے بڑا سوٹ کرتا تھا، کمرے، باغیچے، اپنا پلے گراؤنڈ فار کڈس، بچوں کے کھیلنے کے میدان۔ اچھا، ضیاء الحق کا دور تھا، ضیاء الحق کا تھا یا مشرف کا تھا، میرا خیال ہے مشرف کا دور تھا۔ ضیاء الحق کا تو بہت پرانا، مشرف کا دور تھا، جنرل مشرف کا۔ تو ہم نے لیز کر دی، اور مجھے یہ تھا کہ یہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، کمٹمنٹ والے ہوتے ہیں، تو ہیرا پھیری نہیں کرتے، گڑبڑ نہیں کرتے، نہ کر سکتے۔ ہم نے دے دیا۔ اچھا، اب ان کا جو اسکول تھا وہ اتنا چلا نہیں، بدنیت لوگ تھے، تو انہوں نے میرا خیال 1.5 سال کے بعد کرایہ دینا بند کر دیا۔ اور دوسری انہوں نے حرکت یہ کی کہ وہ دروازے جو تھے، گیٹ ہسپتال کے، وہ اسکول کے 2 بڑے بڑے گیٹ تھے، وہ بند رکھنے لگے۔ اب وہ مینیجر ہمارا جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ کرایہ تو آپ دیں، تو وہ کرایہ نہیں دیتے تھے۔ یعنی بدماشی جو کہ فوجی ریٹائرڈ افسران کر رہے تھے، میجر اور کرنل۔ میں پاکستان آیا تو میں نے جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے پولیس کے پاس جا کے کوشش کی مدد لینے کی، لیکن پاکستانی پولیس، آپ کو پتہ ہے کہ عام شریف آدمی کو مدد کہاں دیتی ہے۔ انہوں نے کوئی مدد نہ دی، کیونکہ سامنے فوج کا دور تھا، ماشاء اللہ تھا، اور سامنے جو تھے وہ کرنل اور میجر تھے ریٹائرڈ۔ تو میں بڑا پریشان کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاسپٹل سے اخراجات کئی اس کے کرائے سے نکلتے تھے، اور اگر وہ کرایہ بند ہو جائے تو ہمارے لیے پرابلم۔ تو جنرل خالد مقبول تھا گورنر، اس سے اچھے تعلقات تھے، دوستی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اچھا آدمی تھا، ہلو اچھی تھی۔ تو میں نے اس کو اپروچ کیا اور اس کو کہا کہ یار یہ مسئلہ ہے، تو میرا پریمیس خالی کروا کے دو یا وہ کرایہ دیں۔ تو اس نے کہا فکر نہ کریں یار ڈاکٹر صاحب، ایسی کی تحصیل۔ اچھا، اس وقت جب اس نے مجھ سے یہ کمٹمنٹ کی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ سامنے آرمی والے ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ اس نے پولیس کو ہدایت دے دی، پولیس نے فوراً مجھے اپروچ کیا کہ سر حکم کیا یہ، حالانکہ میں پہلے بھی جاتا تھا، لیکن اب انہوں نے ان میں شدت آ گئی ہے، تو سر حکم کریں، یہ گورنر صاحب کا اپنا حکم آیا ہے، کیا چکر ہے۔ میں نے بتایا، انہوں نے کہا جی اچھا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہیں گورنر صاحب کو پیغام بھجوایا کہ جناب یہ جو پریمیسز ہے یہ ریٹائرڈ افسران ہیں آرمی کے، وہ اسکول چلا رہے ہیں، انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، تو ذرا تنگی ہے کرائے کی۔ اب جو جنرل خالد مقبول تھا، میرا کون سا سالہ تھا، وہ چپ ہو گیا۔ تو
حیران کن حد تک پولیس نے کچھ نہ کیا. میں نے جب بھی امریکہ سے جانا پاکستان میں نے اپنا اپروچ لڑانی، لیکن آگے تھے آرمی ریٹائرڈ افسران اور فوج کی حکومت تھی. میں بہت پریشان. اور یہ قبضہ انہوں نے تقریباً اللیگل میرا خیال 2 سال رکھا. اب 2 سال کا کرایہ لاکھوں میں تھا جو میرے اوپر بوجھ تھا. تو خیر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ شاید حکومت بدلی یا کیا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. تو میرے وکیلوں نے پھر اس پریمیسز کو ہائی کورٹ کے تھرو خالی کروایا. وہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کو قبضہ لیا. کوئی لیگل ٹرم ہوتی ہے، بیلر پہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ پاکستانی پولیس کیسے کام کرتی ہے. یعنی جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم ہوا، کوئی بھی ہوا، آپ نے 911 پہ کال کیا، کوپ آیا، شیرف آیا، اس نے میرٹ پہ وہیں فیصلہ کر دیا. نہ عدالت جانے کی ضرورت، نہ رشوت دینے کی ضرورت، نہ کوئی کنٹیکسٹ بتانے کی ضرورت کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رشتہ دار ہوں. فوراً اسپاٹ پہ فیصلہ کر دیا. لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پولیس کام کرتی ہے پاکستان میں. تو پولیس کی فنکشننگ پہ ہاں ایک اور میں بات بتا دوں. ہمارا جو ٹرسٹ تھا سکینہ طفیل فاؤنڈیشن، اس کی طرف سے ہم سرکاری، غیر سرکاری، نجی اداروں دور دور میں کیمپ لگاتے تھے اور فری آنکھوں کی سکریننگ میں کرتا تھا، فری چیک اپ کرتا تھا. تو ہمیں پولیس کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ آپ ہمارے جو محکمہ ہے پولیس کا، اس میں آنکھوں کا اور دوسرا معائنہ کریں ہمارے اسٹاف کا. تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا. تو آپ حیران ہوں گے کہ 90% سے زیادہ لوگ بیماریوں میں مبتلا تھے. جو لوور اسٹاف تھا اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اس کی تو انٹائٹلمنٹ ہی کوئی نہیں تھی. وہ غریب علاج کہاں سے کرواتے. اور جو اپر اسٹاف تھا، ہائر آفیسر، وہ بھی علاج نہیں کرواتے تھے، وہ بھی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تھے کہ کہیں ہمیں نوکری سے چھٹی نہ ہو جائے. اور یہ سارے لوگ کیسے بھرتی ہوئے تھے میڈیکل کے بغیر، میں حیران ہوں. تو اگلی دفعہ بات کریں گے کہ یہ پولیس کیسے فنکشن کرتی ہے پاکستان میں.